یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ٹکراؤ تھا مشرق اور مغرب کی طاقتوں کا۔ یہ داستان ہے اس معرکے کی جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ 326 قبل مسیح، دریائے جھیلم کے کنارے سکندر اعظم اور راجہ پورس آمنے سامنے تھے۔ یونان سے نکلنے والا ایک نوجوان فاتح جس نے فارس، وسطی ایشیا اور ایران کو زیر کر لیا تھا، اب برصغیر کی سرحدوں تک آ پہنچا تھا۔ سکندر اعظم کا خواب تھا دنیا کی آخری حد تک فتوحات، لیکن پنجاب میں ایک ایسا حکمران موجود تھا جو جھکنے کو تیار نہیں تھا، راجہ پورس۔ پورس کی سلطنت دریائے جھیلم اور دریائے چناب کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے سکندر کی اطاعت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک طرف سکندر کی منظم اور تجربہ کار فوج تھی، مقدونیائی فیلینکس، تیز رفتار گھڑ سوار اور جدید جنگی حکمت عملی۔ دوسری طرف راجہ پورس کی بہادر مگر نسبتاً کم منظم فوج، پیادہ سپاہی، گھڑ سوار اور سب سے خوفناک ہتھیار 200 جنگی ہاتھی۔ دریائے جھیلم تیز بہاؤ میں تھا، بارشیں جاری تھیں، پورس نے دریا کے کنارے پہرا سخت کر رکھا تھا۔ لیکن سکندر براہ راست حملہ کرنے والا فاتح نہیں تھا، وہ فریب، صبر اور چالاکی کا ماہر تھا۔ ایک طوفانی رات خاموشی کے ساتھ سکندر اپنی فوج کے ایک حصے کو دریا کے اوپر کی سمت لے گیا اور اچانک پورس کی فوج کے پہلو پر حملہ کر دیا۔ پورس کے جنگی ہاتھی میدان میں اترے، مقدونیائی گھوڑے بدھک گئے۔ ابتدا میں جنگ کا باسا پورس کے حق میں نظر آ رہا تھا، لیکن پھر سکندر کی گھڑ سوار فوج نے چاروں طرف سے گھیراؤ کیا، تیروں نے ہاتھیوں کی آنکھوں اور سونڈوں کو نشانہ بنایا اور وہ بدحواس ہو کر اپنی ہی فوج کو روندنے لگے۔ آخرکار زخمی مگر سربلند راجہ پورس گرفتار ہو گیا، مگر شکست کے باوجود اس کی بہادری تاریخ بن چکی تھی۔ جب پورس کو سکندر کے سامنے پیش کیا گیا تو سکندر نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، ویسا ہی جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ سن کر سکندر رک گیا اور اسی لمحے اس نے پورس کو اس کی سلطنت واپس کر دی اور اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ یہ سکندر کی سب سے سخت جنگ تھی، اس کا محبوب گھوڑا بوسیفالس بھی یہیں جان سے گیا۔ فتح کی یاد میں سکندر نے نکیا شہر بسایا اور گھوڑے کی یاد میں بوسیفالا۔ آج کا شہر پھالیا اسی بوسیفالا کی بدلتی ہوئی شکل مانا جاتا ہے۔ جنگ ہائیڈاسپس یہ صرف تلواروں کی لڑائی نہیں تھی، یہ عزت، بہادری اور قیادت کا امتحان تھا۔ یہ جنگ سکندر کی سب سے سخت جنگ ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد اس کی فوج نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ یوں دریائے جھیلم کے کنارے لڑی گئی یہ جنگ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار، آپ کی خدمات یا آپ کا برانڈ لوگوں تک مؤثر انداز میں پہنچے تو آج ہی رجسٹر کریں فائنڈورا ڈائریکٹری پر۔